بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، ایک اور ایمان افروز داستان کے ساتھ حاضر ہیں۔ آج کی اس ایمان افروز داستان کا موضوع ہے جانوروں کی بولیاں۔ جی ہاں ناظرین، تو چلتے ہیں اس ایمان افروز داستان کی جانب۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک نوجوان آیا اور درخواست کی کہ اے اللہ کے نبی، میں نے سنا ہے کہ آپ تمام جانوروں کی بولیاں جانتے ہیں، اور جب یہ جانور آپس میں باتیں کرتے ہیں تو آپ ان کی باتوں کا مطلب خوب سمجھتے ہیں۔ یہ فن مجھے بھی سکھا دیجیے تاکہ میں جانوروں کی بولیاں سن کر خدا کی معرفت حاصل کر سکوں، کیونکہ بنی آدم کی زبانیں تو کھانے پینے اور فریب و دغا کے دندے ہی میں لگی رہتی ہیں۔ ممکن ہے حیوانات اپنے پیٹ بھرنے کے لیے کچھ اور تدبیروں پر عمل کرتے ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے نور بصارت سے اس نوجوان کے ذہن میں چھپی ہوئی اصل بات دیکھ لی اور اس سے کہا، اس خیال خام سے باز رہ، اس میں بے شمار خطرے ہیں۔ جانوروں کی بولیاں سیکھ کر خدا کی معرفت حاصل نہیں ہوتی، اس لیے خدا ہی سے رجوع کر۔ موسیٰ کلیم اللہ نے اس نوجوان کو بہت سمجھایا، لیکن جس قدر آپ علیہ السلام اسے روکتے اور سمجھاتے، اس قدر وہ باضد ہوتا چلا گیا۔ انسان کی فطرت ہے کہ اسے جس بات سے منع کیا جائے وہ وہی بات کرتا ہے۔ اس نے بے حد خوشامد سے کہا، اے پیغمبر خدا، مجھے اس بات سے محروم کرنا آپ کے لطف و کرم اور مہر محبت سے بعید ہے۔ آپ کو حق تعالیٰ نے بڑی صفات سے نوازا اور نور بصارت بخشا ہے۔ کسی شے کی حقیقت آپ سے پوشیدہ نہیں۔ اگر آپ نے مجھے جانوروں کی بولیوں کے فن سے آگاہ نہ کیا تو میرا دل ہمیشہ کے لیے ٹوٹ جائے گا اور میری مایوسی کی کوئی انتہا نہ ہوگی۔ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں عرض کیا، یا الہی، تو بے نیاز ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس نوجوان کی عقل و خرد کو شیطان مردود نے اپنا کھلونا بنا لیا ہے۔ تو ہی بتا میں کیا کروں؟ اگر اسے جانوروں کی بولیاں سکھا دوں تو یہ بات اس کے حق میں نیک نہ ہوگی، اور اگر نہ سکھاؤں تو اس کا دل صدمے سے چور ہوتا ہے۔ حق تعالیٰ نے حکم دیا، اے موسیٰ، تم اس نوجوان کی خواہش پوری کرو، کیونکہ ہماری سنت ہے کہ ہم کسی کی دعا رد نہیں کرتے۔ یہ حکم پانے کے باوجود حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوچا، ایک بار پھر اس نوجوان کو اس خیال سے باز رکھنے کی کوشش کروں۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے اسے نہایت شیریں اور نرم لہجے میں سمجھایا کہ خدا نے اجازت تو عطا فرما دی ہے اور اب تیری مراد بخود پوری ہو جائے گی، لیکن تیرے حق میں بہتری یہی ہے کہ یہ خیال ذہن سے نکال دے اور خدا سے ڈر، کیونکہ یہ پٹی شیطان نے تجھے پڑھائی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ تو سینکڑوں آفتوں میں پھنس جائے گا اور آخر میں سوائے ندامت و پشیمانی کے کچھ ہاتھ نہ آئے گا۔ اس نے اس نوجوان پر صرف اتنا اثر کیا کہ وہ کہنے لگا، بہت بہتر، میں تمام جانوروں کی بولیاں سیکھنے کے خیال سے درگزر کرتا ہوں، لیکن کم از کم 2 جانوروں کی بولیاں تو ضرور ہی سکھا دیجیے۔ ایک اس کتے کی بولی جو میرے مکان کے دروازے پر پہرا دیتا ہے، اور دوسرا اس مرغ کی بولی جو میرے گھر میں پلا ہوا ہے۔ بس میرے لیے ان 2 جانوروں کی بولیاں سمجھ لینا ہی بہت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اچھا جا، آج سے ان دونوں حیوانوں کی بولی کا فن میں نے خدا کے حکم سے تجھے عطا کیا۔ نوجوان خوش گھر واپس گیا اور اگلے روز اپنے پالتو جانوروں کی باتیں سننے کے لیے دروازے کے قریب کھڑا ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد گھر میں کام کرنے والی خادمہ ہاتھ میں ایک کپڑا لیے دروازے پر آئی۔ اس میں رات کا بچا کھچا روٹی کا ایک ٹکڑا تھا۔ وہ خادمہ نے پھینک دیا۔ اسی وقت مرغ پھڑپھڑاتا ہوا آیا اور وہ ٹکڑا اٹھا کر اپنی چونچ میں دبا لیا۔ پہرا دینے والے کتے نے یہ دیکھ کر مرغ سے کہا، یار تو بڑا لالچی ہے، دانا بھی چگ کر اپنا پیٹ بھر سکتا ہے، باسی روٹی کا یہ ٹکڑا میرے حصے کا تھا، وہ بھی تو نے اچک کر لیا۔ مرغ نے کتے کا شکوہ سنا تو جواب میں کہا، ارے اسی باسی روٹی کا رنج نہ کر، ذرا صبر سے کام لے، خدا نے تیرے لیے بہترین نعمت مقرر کی ہے۔ کل ہمارے مالک کا چہیتا گھوڑا مرنے والا ہے، اس کا گوشت خوب پیٹ بھر کر کھائیو، یوں خدا تجھے بے کوشش اور بے مشقت رزق عطا کرے گا۔
اس نوجوان نے مرغ کی یہ بات سنتے ہی تھان پر سے گھوڑا کھولا، بازار میں لے جا کر اس کے دام کھڑے کیے اور خوشی خوشی گھر واپس آیا۔ اگلے روز پھر خادمہ نے دسترخوان جھاڑا تو روٹی کا ٹکڑا زمین پر گرا۔ مرغ پھر اچک کر لے گیا اور کتا منہ دیکھتا رہ گیا۔ آخر اس نے مرغ سے کہا، ابے تو بڑا چلاک اور فریبی ہے، تو نے کل کہا تھا کہ آقا کا گھوڑا مر جائے گا اور مجھے خوب پیٹ بھر کر گوشت کھانے کو ملے گا۔ اب بتا گھوڑا کہاں مرا؟ آقا نے تو اسے لے جا کر بازار میں بیچ ڈالا۔ معلوم ہوتا ہے تو ازلی جھوٹا ہے، سچائی تیرے مقدر میں نہیں۔ مرغ جھوٹا نہیں، بڑا باخبر تھا۔ اس نے جواب دیا، یار تو خواب مخواہ تاؤ کھاتا ہے، گھوڑا تو مرنے ہی والا تھا، یا نہ مرا تو دوسری جگہ جا کر مر گیا۔ ہمارا آقا گھوڑا بیچ کر ہی نقصان سے تو بچ گیا اور بظاہر اپنا نقصان دوسرے کی گردن پر ڈال دیا، لیکن فکر نہ کر، کل انشاءاللہ مالک کا اونٹ مر جائے گا، پھر تیری موجیں ہو جائیں گی۔ نوجوان لکا اور اونٹ کو بھی بازار لے جا کر بیچ دیا۔ جانور کے مرنے کے صدمے اور رقم کے نقصان سے چھٹکارا پایا۔ دل میں خوش تھا کہ ان جانوروں کی بولیاں سیکھ کر فائدے میں ہی رہا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خواہ مخواہ ڈرا دیا تھا کہ ہزاروں آفتوں میں پھنس جائے گا، ابھی تک تو کوئی آفت نہیں آئی۔ تیسرے دن کتے نے گڑگڑا کر مرغ سے کہا، ابے او زمانے بھر کے کذاب، کب تک کاٹھ کی ہنڈی آگ پر چڑھا جائے گا؟ تو بڑا ہی فریبی نکلا، آخر تجھے جھوٹ بولنے میں مزہ کیا آتا ہے؟ مرغ نے کتے کی یہ جھاڑ سن کر کہا، یار میں جھوٹ نہیں بولتا، مالک نے اونٹ کو بھی لے جا کر بیچ ڈالا اور پیسے جیب میں رکھے۔ اب وہ اونٹ جس بد نصیب نے خریدا تھا اس کے گھر جا کر مر گیا ہے۔ بہرحال تو غم نہ کر، کل ہمارے آقا کا غلام مرے گا، موت نے اسے تاکا ہے۔ غلام کے مرنے کے بعد آقا روٹیاں اور گوشت بانٹنے کا اہتمام کرے گا، پھر تیرے مزے ہی مزے ہیں، لے اب خوش ہو جا۔ مرغ کی بات سنتے ہی نوجوان نے غلام کو بھی ایک شخص کے ہاتھ اچھی قیمت پر بیچ دیا اور اس نقصان سے بچ کر جی میں بہت خوش ہوا۔ اس نے دل میں کہا، خدا کا لاکھ شکر ہے کہ اس نے مجھے 3 حادثوں سے بال بچا لیا، اگر کتے اور مرغے کی بولیاں مجھے نہ آتی تو بڑا بھاری نقصان اٹھانا پڑتا۔ چوتھے دن کتے نے لال پیلی آنکھیں نکال کر مرغ سے کہا، تو نے یہ بھی سوچا کہ تیری یہ درد گوئی ابے او جھوٹوں کے بادشاہ کب تک چلے گی؟ تو کہتا تھا کہ غلام مرے گا اور اس کے مرنے پر ہمارا آقا فقیروں میں گوشت اور روٹیاں بانٹے گا، غلام کہاں مرا؟ مرغ نے جواب دیا، با خدا میں نے سچ کہا تھا، اگر اس غلام کو نہ بیچتا تو وہ اس مکان میں مرتا۔ بہرحال جس نے اسے خریدا وہ اب اپنے نصیب کو رو رہا ہوگا، کیونکہ غلام اس کے گھر جاتے ہی اگلی روز صبح مر گیا اور بیچارے خریدار کی رقم برباد ہوئی۔ لیکن اب تو خوش ہو جا، کیونکہ اب ہمارے آقا کی باری آ گئی ہے، کل یہ یقیناً مر جائے گا۔ اب دیکھتا ہوں کہ وہ اپنے آپ کو موت کے فرشتے سے کیوں کر بچائے گا۔ کاش وہ بے وقوف اتنا سمجھتا کہ ایک نقصان سینکڑوں نقصانات کا صدمہ ہوتا ہے۔ یاد رکھ، جسم و مال کا ضیاع جان کا صدقہ ہے۔ دنیاوی معاملات میں انسان بعض اوقات مال خرچ کر کے اپنی جان بچا لیتا ہے، لیکن افسوس کہ قدرت الہی کے رازوں سے جاہل ہے۔ یہاں اپنا مال بچانے کی کوشش کرتا ہے اور نہیں جانتا کہ وہی مال اگر اپنی ذات پر سے صدقہ کرے تو نقصان فائدہ بن جائے۔ خیر، اب تو قصہ ہی تمام ہوا چاہتا ہے۔ آج ہمارا آقا سوئے دم روانہ ہو جائے گا، پھر اس کے ولی وارث گائے ذبح کریں گے اور دیگے چڑھائیں گے۔ فقیر اور محتاجوں کا ہجوم ہوگا، روٹیوں کے ٹکڑے اور ہڈیاں بوٹیاں اس کثرت سے تجھے کھانے کو ملیں گی کہ جی بھر جائے گا۔ ہاں، گھوڑا، اونٹ اور غلام کی موت ہمارے بے وقوف اور مغرور آقا کی جان کا بدلہ تھا۔ مال کے نقصان اور اس کے رنج و الم سے تو محفوظ رہا، لیکن اپنی جان گنوائی۔ آقا نے مرغ کی زبانی اپنے مرنے کی خبر سنی تو پیروں تلے زمین نکل گئی، ہاتھ پیروں میں دم نہ رہا، گرتا پڑتا بدحواس بدحال حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور ساری داستان کہہ سنائی اور فریاد کی کہ اے اللہ کے پیغمبر، مجھے ملک الموت کے پنجے سے بچائیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سن کر فرمایا، ارے احمق، اس میں ڈرنے کی کیا بات ہے؟ فوراً بازار میں جا اور اپنے آپ کو بھی بیچ ڈال، تو اس کام میں بڑا ہوشیار ہے۔
اس مرتبہ بھی اپنا نقصان کسی اور کے سر ڈال دے اور خود کو بیچ کر جو مال ملے وہ اپنے خزانے میں بھر لے۔ سچ ہے آنے والی مصیبت کو عقل مند پہلے دیکھ لیتا ہے اور بے وقوف آخر میں۔ اس نوجوان نے پھر منت سماجت شروع کی اور اس قدر رویا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس پر رحم آیا۔ ارشاد ہوا، اے نوجوان، اب تو تیر کمان سے نکل چکا اور چھوٹا ہوا تیر کبھی واپس نہیں آتا۔ قضا نے تیرا گھر تاک لیا ہے اور اسے ٹالنا میرے بس میں نہیں۔ ہاں، بارگاہ الہی میں تیرے لیے یہ درخواست پیش کرتا ہوں کہ جب تیری روح بدن کا ساتھ چھوڑے تو ایمان کی دولت تجھے نصیب ہو۔ وہی زندہ ہے جو ایمان سلامت لے جائے۔ ابھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات پوری بھی نہ ہوئی تھی کہ نوجوان کا دل گھبرایا، ہاتھ پاؤں سنسانے لگے۔ یکا یک خون کی ایک قے ہوئی اور قے ہیضے کی نہ تھی، موت کی تھی۔ اسی وقت 4 آدمی اسے کندھوں پر لاد کر گھر لے گئے۔ مکان پر پہنچتے پہنچتے اس پر تشیع طاری ہو گیا، زبان بند ہو گئی۔ آخر کار اس نے ایک ہچکی لی اور اپنی جان افری کو سونپ دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خبر سنی تو درگاہ الہی میں دعا کی کہ اے باری تعالیٰ، اسے ایمان کی دولت نصیب فرما، اپنی شان کے صدقے میں اسے بخش دے۔ ہر چند اس نے گستاخی اور ضد کی لیکن وہ ناداں تھا، اس پر رحم فرما۔ اللہ پاک نے اپنے پیغمبر کی دعا قبول فرمائی اور اس نوجوان کو بخش دیا۔ جی ہاں ناظرین، تو آج کا قصہ یہیں پر اختتام ہوتا ہے۔ مزید اس طرح کے ایمان افروز داستان دیکھنے کے لیے ہمارے چینل الف اللہ کو لازمی سبسکرائب کر لیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک اور ایمان افروز داستان کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔